بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے ایک معقول سی جگہ دیکھ کر ہائی ایس کو شاہراہ فیصل سے اتار کر سروس روڈ پر ڈال دیا، پھر ایک نیم تاریک مقام پر گاڑی کھڑی کر دی۔ ساحل کو بیگ کے ساتھ میں نے گاڑی کے پچھلے حصے میں بھیج دیا اور خود گاڑی سے باہر آ کر نیچے بیٹھ گیا اور سامنے والے ٹائر کا معائنہ کرنے کی اداکاری کرنے لگا۔ میرا یہ عمل دوہرے مقصد کا حامل تھا۔ ایک تو میں مین روڈ سے گزرنے والوں کو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ گاڑی میں کچھ خرابی ہو گئی ہے اور میں اسے چیک کرنے یا ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، دوسرے میں ساحل کی ہچکچاہٹ اور گریز کو رفع کرنے کا خواہش مند تھا۔ گاڑی کی باڈی کے پیچھے میرا جسم چھپ کر رہ گیا۔ مجھے امید تھی کہ اب ساحل کسی فطری دھڑکے کے بغیر لباس تبدیل کر سکے گی۔ 5 منٹ کے اندر ساحل نے لباس بدل لیا۔ اس نے بلیو جینز پر گرے کلر کی لوز ٹی شرٹ پہن لی تھی، پاؤں میں جوگرز تھے۔ اس کے بعد میں نے بھی سلیپنگ سوٹ سے نجات حاصل کر کے جینز اور دھاری دار ٹی شرٹ زیب تن کر لی۔ پاؤں میں ساحل کی طرح میں نے بھی جوگرز پہن لیے۔ اتارے ہوئے کپڑوں کو ہم نے بیگ میں بھرا اور آئی ایس ایک مرتبہ پھر ایئرپورٹ کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ اس دفعہ رفتار پہلے سے کہیں زیادہ تھی۔ میرے پاس جو رقم بچی تھی اسے میں نے 3 حصوں میں تقسیم کر کے اپنے مختلف جیبوں میں محفوظ کر دیے۔ کچھ رقم میں نے ساحل کے پاس رکھوا دی۔ دوران سفر رقم کو ہمیشہ بانٹ کر مختلف جگہوں پر محفوظ کرنا چاہیے۔ جیب کٹنے یا کسی اور قسم کے زیان کے سبب کسی بڑی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ڈائری سے نکالا ہوا وہ بیش قیمت کاغذ میں نے اپنے لباس کے ایک خاص الخاص مقام پر چھپایا۔ تلاشی لینے والا کوئی بھی شخص اسے بے آسانی برآمد نہیں کر سکتا تھا اور بے آسانی تلاشی کرنے والے کو میں کسی بھی بڑی سے بڑی مشکل میں ڈال دیتا۔ ٹھیک 4:30 پر ہم بالائی منزل پر ایئرپورٹ کے ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے کافی کی چسکیاں لے رہے تھے۔ ہم تھوڑی دیر قبل اعصاب شکن لمحات سے گزرے تھے۔ ان کے پیش نظر بڑی شدت سے کافی کی طلب ہو رہی تھی۔ ہوٹل کی گاڑی ٹویوٹا ہائی ایس کو میں نے پارکنگ لاٹ میں کھڑا کر دیا اور سفری بیگ ہم اپنے ساتھ لے آئے۔ میاں زاہد حسین کے گماشتے اس نقلی اے ایس آئی کا پسٹل اسی بیگ کے اندر کپڑوں کے درمیان رکھا تھا۔ ہمارے ساتھ بورڈنگ یا امیگریشن والا کوئی معاملہ تو تھا نہیں، لہٰذا ہمارے بیگ میں غیر لائسنس یافتہ آتشی اسلحہ موجود ہمارے لیے کوئی پریشانی پیدا نہیں کر سکتی تھی۔ کافی پینے کے دوران ہمارے درمیان موجودہ صورتحال پر گفتگو بھی ہو رہی تھی۔ ساحل کی سوئی ایک ہی مقام پر اٹک کر رہ گئی تھی۔ اس نے دھیمے لہجے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ وجدان، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میر بخش کہاں غائب ہو گیا۔ اس کی تشویش بجا تھی۔ میں میر بخش کی طرف سے غافل نہیں تھا، تاہم گزشتہ 1.5 گھنٹے میں ہم جن حالات سے گزرے تھے اس میں سب کچھ فراموش کر کے میر بخش کو تلاش کے لیے نکل کھڑے ہونا ممکن تھا اور نہ ہی مناسب۔ میں نے ساحل سے کہا، تم مجھے تفصیل سے بتاؤ، جب میں نے تمہیں میر بخش کو بلانے اوپری منزل فلور کی طرف بھیجا تو وہاں کیا حالات پیش آئے؟ وہ کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے بولی، میں تمہاری اشارتی زبہ ہدایت پر سیدھی ہوٹل کے کمرہ نمبر 302 کے دروازے پر پہنچی تھی۔ اس وقت میری گھڑی میں 3:15 بجے تھے۔ رات کے اس پہر میر بخش کو نیند میں ہونا چاہیے تھا۔ میں نے پہلے ہولے ہولے اس کے دروازے پر دستک دی۔ جب اندر سے کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو میں نے دستک کی قوت بڑھا دی، مگر اس دفعہ بھی نتیجہ 0 کے برابر ہی برآمد ہوا۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، بار بار ناکامیابی کے بعد پتہ نہیں میرے جی میں کیا آئی کہ میں نے دروازے کے ہینڈل کو گھما کر دیکھا اور اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہلکی سی کلک کے ساتھ دروازہ کھلتا چلا گیا، گویا میر بخش نے دروازے کو اندر سے لاک نہیں کیا تھا۔ حیرت ہے، میں نے کافی کے ساتھ منگوائے گئے سینڈوچ کا نوالا توڑتے ہوئے کہا، میر بخش اتنا بے احتیاط تو نہیں ہو سکتا، وہ تو ایک پہلو پر نظر رکھنے والا بندہ ہے۔ وہ تائیدی انداز میں بولی۔ مجھے خود غیر مکفل دروازہ دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ لارڈ بدھا اس کی خیر کرے، میں تو میر بخش کے لیے بہت پریشان ہو رہی ہوں۔ وہ ہمارا ایک جان نثار دوست ہے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میر بخش کی دوستی اور وفاداری کو شک کی نظر سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ خدا اسے سلامت رکھے۔ اس وقت میر بخش کے لیے میرے دل سے دعا نکلی تھی۔ میں نے دوبارہ ساحل کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جب تم کمرے میں داخل ہوئی تو تم نے کیا دیکھا؟ میرا مطلب ہے وہاں کیا حالات پیش آئے تھے؟ اس نے بتایا، کمرے کے اندر نائٹ بلب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، ہر شے اپنی جگہ پر موجود تھی،
मगर मीर बख्श का कहीं नामो निशान नहीं मिल रहा था। मैंने वॉशरूम में झांक कर देखा और कमरे का कोना कोना छान मारा, लेकिन मीर बख्श इस कमरे में होता तो इसका कोई सुराग मिलता। वो कहाँ जा सकता है? मैंने पुरख्याल अंदाज में जेरे लब कहा। साहिल बोली, यही तो समझ नहीं आ रहा। ज्यादा इम्कान इसी बात का है कि इसने किसी किस्म की गड़बड़ को सूंघ लिया होगा। मैंने क्यास आराई करते हुए कहा, और मौका की संगीनी को देखते हुए कहीं इधर उधर हो गया है। साहिल सीने पर हाथ रखते हुए बोली, मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है, तुम अपने दिल की घबराहट पर काबू रखो। मैंने तसल्ली अमेज अंदाज में कहा, अल्लाह के फजल से वो बेखैरियत होगा। तुम मुझे बताओ, जब तुम्हें कमरे में मीर बख्श नहीं मिला तो फिर तुमने क्या किया था? वो तामल करते हुए बोली, मैं तुम्हें मीर बख्श के ग़याब के बारे में बताने आ रही थी कि इन दो मरदूदों ने मुझे घेर लिया। वो तुम्हें कहाँ मिले थे? मैंने जल्दी से पूछा। मैंने मीर बख्श वाले कमरे से निकलकर जैसे ही दरवाजा बंद किया, वो दोनों मुझे जीने पर नजर आए थे। साहिल ने मेरे सवाल का जवाब देते हुए कहा, वो चौथे फ्लोर से तीसरे फ्लोर की तरफ आ रहे थे। मुझ पर नजर पड़ते ही इन्होंने दौड़ लगा दी। मैं भागती हुई दूसरे फ्लोर पर पहुंची, लेकिन अपने कमरे तक पहुंचते पहुंचते उन्होंने मुझे दबोच लिया। मैंने ठहरे हुए लहजे में दरियाफ्त किया, साहिल, तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने कमरे को अंदर से लॉक नहीं किया था, फिर तुमने वापसी पर बेधड़क कमरे में दाखिल होने की बजाय दरवाजे को क्यों पीट डाला? वो सब कुछ बुखलाहट में हुआ था। वो मोतदल लहजे में बोली, इस वक्त मैं ऊपर से दौड़ती हुई आई थी और इस हालत में के दो अफराद मुझे काबू करने के लिए मेरे पीछे आंधी और तूफान की तरह लपके चले आ रहे थे। तुम इस दस्तक को मेरा लाशौरी और इस्तराबी अमल कह लो। मैंने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा, हाँ, इस किस्म के संगीन हालात में इंसान इसी नौइयत की गलतियां करता है। इन अफाल को गलतियां कहना भी जायज नहीं, क्योंकि इसमें इंसान का इरादा शामिल नहीं होता। ये एक लाशौरी, बेसाख्ता और फौरी अमल होता है। साहिल ने कहा, वजदान, इस वक्त हम बड़ी हद तक एक महफूज मुकाम पर बैठे हैं। रास्ते पर किसी दुश्मन ने हमारा ताक़ब नहीं किया, जिससे जाहिर होता है कि हमारे मुखालफिन हमारे फरार होने की जिम्मत से आगाह नहीं। लिहाजा हमें सबसे पहले मीर बख्श को तलाश करने की कोशिश करना चाहिए। मैंने साहिल की तजवीज से इत्तफाक करते हुए कहा, और इस तलाश का आगाज इसी होटल से करूंगा जहां हम ठहरे हुए थे। ये क्या कह रहे हो वजदान? वो बुखला गई। क्या दोबारा इस होटल जाने का इरादा है? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मीर बख्श को ढूंढने के लिए इस होटल का रुख करना दानिशमंदी है और ना ही इसकी जरूरत है। फिर तुम क्या करने वाले हो? मैं फिलहाल ये करना चाहता हूँ। इतना कहकर मैंने रेस्टोरेंट के शफाफ और चमचमाते फर्श पर रखे सफरी बैग को उठा लिया। गोद में रखकर मैंने बैग की साइड पॉकेट में हाथ घुमाया तो अपने मतलब की शय मुझे मिल गई। वो दरअसल होटल का तारफी ब्रोशर था। मैंने बैग को दोबारा फर्श पर रखा और मज़कूरा ब्रोशर साहिल के सामने टेबल पर डाल दिया। वो सवालिया नजर से मुझे देखते हुए बोली, ये क्या है? होटल का तारफनामा है। मैंने कहा, वो तो है। वो उलझन ज़दा अंदाज में बोली, लेकिन इस ब्रोशर का मीर बख्श की तलाश से क्या ताल्लुक? मैंने कहा, मैं अभी एक अजनबी बनकर इस होटल में फोन करूंगा। फोन नंबर इस ब्रोशर पर मौजूद है। मैं खुद को फरीद का शनासा जाहिर करके इससे बात करने की ख्वाहिश जाहिर करूंगा। देखते हैं होटल वाले अपने कमरे नंबर 302 में ठहरे हुए मेहमान फरीद के बारे में क्या रिपोर्ट देते हैं। हाँ, ये तरकीब अच्छी है, साहिल ने सराहने वाले अंदाज में कहा। इस तरह हमें मीर बख्श के ग़याब के सिलसिले में होटल वालों का नुक्ता नजर मालूम हो जाएगा। साहिल की मजबूत तायद के बाद मैं कुर्सी से उठा और ब्रोशर के साथ टेलीफोन तक चला आया। मैंने मज़कूरा होटल के नंबर डायल किए और दूसरी जानिब से रिसीवर उठाए जाने का इंतजार करने लगा। इस वक्त तक पाकिस्तान में CLI की सहूलत मुतारफ नहीं हुई थी, इसलिए होटल वाले मुझे या इस मुकाम को ट्रेस नहीं कर सकते थे। CLI डिजिटल टेक्नोलॉजी का तोहफा है। इस टेक्नोलॉजी से पहले महकमा टेलीफोन जर्मन टेक्नोलॉजी एनालॉग से इस्तेफादा हासिल कर रहा था। सिस्टम के तहत ओवरसीज कनेक्टिविटी के लिए बहुत दुश्वारी का सामना होता था और बाज़ औक़ात कॉल करवाने के बाद घंटों इंतजार करना पड़ता था। डिजिटल टेक्नोलॉजी के मुकाबले में अब वो सिस्टम इंतहाई फरसूदा दिखाई देता है। चौथी बेल पर मेरी कॉल रिसीव कर ली गई। मेरी समात से हेलो का मखसूस लफ्ज टकराया, फिर ऑपरेटर ने इस होटल का नाम दोहराया। मैंने मुतमिन होने के बाद भारी आवाज में कहा, मैं सुलेमान शाह बोल रहा हूँ। आपके होटल में मेरा दोस्त फरीद ठहरा हुआ है, जरा इससे बात करवा दें। अपने दोस्त का कमरा नंबर बताएं। दूसरी जानब से सहमी हुई आवाज में पूछा गया। मैंने कहा, फरीद कमरा नंबर 302 में ठहरा हुआ है। दूसरी जानब चंद लम्हे खामोशी रही, फिर निहायत ही रखाई से कहा गया, इस नाम का कोई आदमी हमारे होटल में क़याम पज़ीर नहीं और कमरा नंबर 302 तो बिल्कुल खाली है। मुझे ये सुनकर हैरत का शदीद झटका लगा। ऑपरेटर एक आम सी बात कर रहा था। मैंने एक साथ के लिए गुमान कहीं गलत जगह तो नंबर नहीं लग गया। इस गलती का
مکان ہونے کے برابر تھا، کیونکہ مجھے آغاز ہی میں آپریٹر نے ہوٹل کا نام بتا دیا تھا۔ تاہم میں نے پھر بھی اپنی تسلی کی خاطر اسے ہوٹل کا نام واضح الفاظ میں دہرایا اور پوچھا کیا یہ وہی ہوٹل ہے؟ ہوٹل کا نام آپ بالکل صحیح بتا رہے ہیں، وہ دوسری جانب سے تصدیقی انداز میں کہا گیا، لیکن آپ کا یہ کہنا غلط ہے کہ ہمارے ہوٹل میں کمرہ نمبر 302 میں کوئی دوست فرید قیام پذیر ہے۔ میری الجھن بے انتہا بڑھ گئی۔ میں نے اضطرابی لہجے میں کہا، دیکھیں میں اپنے دوست سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے دو عزیز آپ کے ہوٹل کے کمرہ نمبر 202 میں ٹھہرے ہوئے تھے، ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت، میرا مطلب ہے لڑکی۔ اس لڑکی کا نام بیلا، مرد کا نام جاوید ہے۔ آپ ان میں سے کسی کو فون دیں، شاید آپ کوئی پاگل انسان ہے، دوسری جانب سے کہا گیا، یا پھر آپ کسی شدید قسم کی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارے ہوٹل کمرہ نمبر 201 گزشتہ ایک ہفتے سے خالی پڑا ہے، نہ ہی آپ کس جاوید اور بیلا کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے ایک اور پینترا بدلا، سنیں آج شام کو میرا اس سے فون پر بات ہوئی، آپ ہی کے ہوٹل میں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی اس بدتمیز شخص نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا، مسٹر اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم کوئی پاگل ہو جو اس وقت میرا متھا کھانے آ گئے ہو۔ گیٹ لاسٹ۔ میں خبیث آپریٹر کے رویے پر تل ملا کر رہ گیا۔ وہ اس وقت مجھ سے میلوں کے فاصلے پر تھا، اس لیے میں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ میں نے تصور میں ریسیور کو اپنا موقع جانا اور اسے آپریٹر کے کریڈل نما منہ پر پٹک دیا۔ میں نے واپس آ کر ساحل کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ یہ بات ہی ایسی تھی کہ وہ بھی سنتے ہی الجھن کا شکار ہو گئی۔ اس نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، وجدان یہ ہوٹل والے ہم سے 420 کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، ہم سے نہیں، وہ جو کچھ کر رہے ہیں سلیمان شاہ سے کر رہے ہیں۔ میں نے فرید کا دوست بن کر اسی نام سے بات کی تھی، پھر بھی ان کا رویہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ میری تو سمجھ میں کچھ آ رہا ہے، میں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ تمہاری سمجھ میں کیا آ رہا ہے وجدان؟ میاں زاہد حسین کا اثر و رسوخ میں نے معنی خیز انداز میں ساحل کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلے میں ساحل کو اپنے کمرے کی تلاشی کے بارے میں بتا چکا تھا۔ جب ہم فلم دیکھنے گئے تھے تو ڈائری کی کھوج میں ہمارے کمرے کی تلاشی لی گئی تھی، وہ تو میری بروقت حکمت عملی کام آ گئی اور قیمتی ڈائری میاں زاہد کے بندوں کے ہاتھ لگنے سے محفوظ رہی۔ فون پر میاں زاہد نے اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی باک محسوس نہیں کیا تھا کہ ہوٹل کے اسٹاف میں اس کا ایک بندہ موجود ہے۔ میں نے یہ ساری تفصیل ساحل کو بتا دی تھی۔ وہ بولی، وجدان اگر یہ سب کچھ میاں زاہد کے اشارے پر کیا جا رہا ہے تو پھر میں یہ ضرور کہوں گی کہ ہوٹل کے اسٹاف میں اس کا صرف ایک بندہ شامل نہیں بلکہ وہاں کا پورا اسٹاف اور انتظامیہ اس کے اشاروں پر ناچتے ہیں، ورنہ ہوٹل کے آپریٹر سے تم نے ابھی بات کر کے مجھے جو کچھ بتایا ہے وہ ناقابل یقین حد تک ناممکن ہے۔ اگر ہوٹل والے وہاں ہماری آمد اور قیام سے منکر ہو رہے ہیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے اور وہ یہ کہ انہیں ایسا کرنے کے لیے اونچی سطح سے احکام موصول ہوئے ہیں۔ میں بھی کچھ اسی انداز میں سوچ رہا ہوں۔ میں نے کہا، میاں زاہد میری توقع سے بڑھ کر بارسوخ ثابت ہو رہا ہے۔ اس کی خطرناکی سے بچنے کے لیے ہمیں پھونک پھونک کر قدم اٹھانا ہوگا۔ ساحل نے کہا، اس خطرناک شخص سے بھیجے ہوئے 2 افراد کے ساتھ تم نے جو عالی شان سلوک کیا ہے وہ اسے کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ ساحل کا اشارہ نقلی کانسٹیبل اور بہروپیے ASI کی جانب تھا۔ موٹے ASI کی لاش MR کیانی روڈ پر بے کور و کفن پڑی تھی۔ اس کے ساتھی کی چلائی ہوئی گولی نے موٹے کی کھوپڑی میں سوراخ کر دیا تھا، جبکہ ہم کانسٹیبل کی وردی والے دبلے پتلے شخص کو زخمی حالت میں وہاں چھوڑ آئے تھے۔ میں نے قدرے دھیمے لہجے میں کہا، ساحل ہم جس شخص کو زندہ چھوڑ آئے ہیں وہ ہمارے لیے کوئی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے، وہ تو زخموں سے چور چور تھا۔ وہ سادہ سے انداز میں بولی، تم نے اس کے چہرے پر اتنے ٹھڈے برسائے تھے کہ ممکن ہے آئینہ دیکھ کر وہ خود کو پہچاننے سے انکار کر دے۔ وہ بیچارہ ہمارے لیے کیا مصیبت کھڑی کرے گا؟ میرا خیال ہے وہ تو اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے قابل بھی نہیں۔ تمہارا خیال 100% درست ہے، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تائید کی۔ میں نے اس کے جسم کے جوڑ کی ایسی خبر گیری کی ہے کہ اسے فٹ ہونے میں ہفتہ 10 دن تو ضرور لگیں گے، لیکن یاد رکھو دشمن کو کبھی بھی حقیر اور کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں نے اس نقلی کانسٹیبل کے حوالے سے مصیبت کھڑی کرنے کی جو بات کی ہے اس سے میرا مطلب کچھ اور تھا۔ اپنے اس مطلب کی وضاحت بھی کر دو۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ میں نے کہا، اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ ان دونوں نے ہمیں ٹویوٹا ہائیس میں دیکھا تھا، اور یہ بھی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں کہ ہائیس کا تعلق اسی ہوٹل سے ہے جہاں سے ہم فرار ہو کر ایئرپورٹ پہنچے ہیں۔ زندہ بچ رہنے والا وہ نقلی کانسٹیبل اپنے لوگوں کو یہ بتا سکتا ہے کہ ہم کون سی سواری استعمال کر رہے ہیں۔ اس طرح وہ
لوگ ہائی ایس کے طفیل ایئرپورٹ تک رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ساحل نے کہا وجدان تم خواہ مخواہ اندیشوں میں گر رہے ہو، یہ بات تو ہوٹل والے بھی جانتے ہیں کہ ہم نے فرار ہونے کے لیے ان کی مخصوص ہائی ایس استعمال کی ہے۔ وہ لوگ یقینی ہمارے دشمن زیادہ سے زیادہ اس وسیلے سے ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ساحل نے اپنی بات کا اختتام ایک اچھوتے سوال پر کیا تھا۔ اس کے سوال نے مجھے ایک نئی راہ سجھا دی۔ میں نے مسرور لہجے میں کہا ساحل تم قدم قدم پر اپنی ذہانت کو ثابت کرتی رہتی ہو۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے دشمن اس حقیقت سے آگاہ ہو جائیں کہ ہم ایئرپورٹ تک آئے ہیں۔ میں نے تو ایک سامنے کی اور منطقی بات کی ہے، وہ حیرت امیز لہجے میں بولی۔ اس میں میری ذہانت کہاں جھلکتی ہے؟ میں نے کہا تمہاری اس سامنے کی اور سادہ بات سے میرے ذہن میں ایک اچھوتا آئیڈیا آیا ہے۔ تم اس لیے بھی ذہین ہو کہ اس وقت تمہاری بات نے ایک محرک کا کردار ادا کیا ہے۔ میری ذہانت کو ایک طرف رکھو اور مجھے اپنے اچھوتے آئیڈیا کے بارے میں بتاؤ۔ وہ اچانک بے حد سنجیدگی سے بولی۔ میں نے نیچے سروں میں کھنکار کر گلا صاف کیا اور اسے بتانے لگا جب ایئرپورٹ کے پارکنگ لاٹ میں ہوٹل کی ٹویوٹا ہائی ایس کھڑی پائی جائے گی تو ہمارے دشمن یہی سمجھیں گے کہ ہم کراچی سے باہر کسی دوسرے شہر یا پاکستان سے باہر کسی دوسرے ملک کی جانب پرواز کر گئے ہیں۔ میرا آئیڈیا یہ ہے کہ اب ہم خود کو مکمل طور پر رپوش کر لیں اور درپردہ اپنے دشمنوں پر کاری ضربیں لگاتے رہیں۔ ان کا دھیان کبھی ہماری طرف نہیں جائے گا، وہ یہی سمجھتے رہیں گے کہ ہم کراچی یا پھر پاکستان چھوڑ کر کہیں چلے گئے ہیں۔ اس طرح ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا۔ ہم بالکل نئی شخصیات کی آڑ میں میاں زاہد حسین کے سینے پر مونگ ڈلتے رہیں گے۔ میری بات ختم ہونے پر ساحل نے کہا وجدان تمہارا آئیڈیا نہایت ہی دلچسپ اور سنسنی خیز ہے۔ اس قسم کی مہم جوئی میں بے پناہ مزہ آئے گا، لیکن اس بات کو بھی ذہن رکھو کہ میاں زاہد ایک کایاں اور چال باز شخص ہے۔ اس شہر میں اثر و نفوذ تو تم دیکھ ہی چکے ہو۔ وہ آسانی سے بات تسلیم نہیں کرے گا کہ ہم کراچی چھوڑ کر کسی اور طرف نکل گئے ہیں۔ اگر وہ آسانی سے تسلیم نہیں کرے گا تو پھر کیا کرے گا؟ میں نے روا روی میں پوچھا۔ وہ بولی میاں زاہد ہماری خروج کی تسلی کے لیے ضرور چیک کروائے گا۔ قریبی پروازوں میں وجدان اور ساحل یا پھر جاوید اور بیلا کے نام نہیں ملیں گے، ہماری جانب سے وہ مشکوک ہو جائے گا۔ کراچی سے جانے والی پروازوں کے مسافروں کی ای سی ایل پر کنٹرول لسٹ ہمارے منصوبے کا راز عیاں کر دے گی۔ ہماری رپوشی کا بانڈا پھوٹ جائے گا۔ تم ایک اہم نقطے کو فراموش کر رہی ہو، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میاں زاہد ایک پیشہ ور شخص ہے، ایک سینڈیکیٹ کا باس ہے، وہ اس کا ایک مربوط نیٹ ورک آپریٹ کر رہا ہے۔ وہ مجرموں کی ذہنیت سے بخوبی آگاہ ہے۔ چودھری نوازش کی جانب سے اسے اپنے دو دشمنوں ساحل اور وجدان کی سرکوبی کے احکام ملے ہیں۔ ہم نے ہوٹل میں اپنے نام چھپانے کے لیے بیلا اور جاوید کے نام استعمال کیے تھے۔ اس پہلو کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ ہم مزید فردی ناموں کا استعمال کر کے شہر سے نکل سکتے ہیں۔ ایک لمحے کو روک کر میں نے ساحل کے چہرے پر پائے جانے والے تاثرات کا جائزہ لیا اور کہا سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمارے کمرے میں میاں زاہد کے بندوں کو وہ ڈائری مل گئی ہوگی جس کے لیے اس نے ہمارا پیچھا پکڑا ہوا تھا۔ وہ ڈائری پانے کے بعد میاں زاہد کے لیے ہماری اہمیت خود بخود کم ہو جائے گی۔ وہ اس وقت ہماری جانب توجہ دینے کی بجائے پہلی فرصت میں اس ڈائری کو اپنے ولی نعمت ملک نوازش علی تک پہنچانے کی تگودو میں لگا ہوگا۔ ساحل اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی وضاحت اور منطق سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن کوئی بھی قدم اٹھانے سے قبل ہمیں ایک نہایت ہی ضروری کام کرنا ہوگا۔ کون سا کام؟ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا۔ وہ بولی ہمیں جلد از جلد اپنے لیے کسی محفوظ مضبوط ٹھکانے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ کسی بھی بڑے کام کے لیے ایک فرم فاؤنڈیشن ضروری ہے۔ ہمارے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں کھڑے ہو کر ہم پرفارم کر سکیں۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا وجدان؟ اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، پھر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ تم سمجھاتی ہی اس طرح ہو کہ کوئی نہ بھی سمجھنا چاہے تو سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ بے چین ہو کر بولی اس میں مسکرانے والی کون سی بات ہے؟ میں نے تو ایک انتہائی سنجیدہ معاملے کی طرف تمہاری توجہ دلائی ہے۔ میں نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا ساحل میں تمہاری سنجیدہ بات پر نہیں بلکہ تمہارے سٹائل پر بے ساختہ مسکرایا ہوں۔ کیوں؟ کیا ہوا میرے سٹائل کو؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ تمہارے سٹائل بدلتے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا آج کل تم جتنی میچور اور سوجھ بوجھ کی باتیں کر رہی ہو اسے دیکھ کر مجھے یقین نہیں آتا کہ تم وہی دنو ہو جو بدھ نیل کنٹھ کی عبادت گاہ میں بچوں کی طرح اٹکیلیاں کرتی پھرتی تھی۔ شوخی اور شرارت تمہارے مزاج میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ دنیا کے کسی غم اور فکر سے تمہیں کوئی علاقہ نہیں تھا۔ پھر میں نے
نے تمہاری معصومیت برا تھوکدار روپ بھی دیکھا ہے۔ جب تم کھٹمنڈو سے ہندوستان آئی تو تمہارے سادگی اور بے خبری کی بھی دیکھنے کی چیز تھی، اور اب تم جتنی بڑی بڑی اور بردباری کی باتیں کرنے لگی ہو، تمہارا یہ انداز یا روپ حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ وہ ایک ادا سے بولی، پہلی بات تو یہ کہ میں اب دنو نہیں رہی، لہذا دنو نامی لڑکی سے منسوب ہر سٹائل ختم ہو گیا۔ تم نے میرا نام ساحل رکھ دیا۔ میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ مجھ میں تمہیں جو تبدیلی نظر آ رہی ہے وہ اس نام کا اثر ہے، مگر میں ایسا نہیں کہوں گی۔ اس نے بات روک کر سنجیدہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم ایسا کیوں نہیں کہو گی؟ کیونکہ میں ایسا نہیں سمجھتی۔ اس کی سنجیدگی اور گہری ہو گئی۔ پھر تم کیا سمجھتی ہو؟ میں نے کوریدا۔ یہ سب تمہاری قربت کا اثر ہے وجدان، وہ بے باکی سے بولی۔ میں اس سے کسی ایسے تیکھے جواب کی توقع کر رہا تھا، لہذا مجھے حیرت کا جھٹکا لگا اور نہ ہی میں سناٹے میں رہ گیا۔ میرے اور ساحل کے درمیان پائی جانے والی اس رفاقت کا عرصہ بہت مختصر تھا، تاہم اس قلیل مدت میں اسے اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ وہ بڑی عجیب و غریب لڑکی تھی۔ میری زندگی میں درجنوں لڑکیاں آئی تھیں اور آ کر چلی گئی تھیں۔ ان میں سے اکثر مجھ سے محبت کرتی تھی اور بعض تو اپنی محبت میں جان کا نذرانہ دے کر امر ہو گئی تھی۔ ہائی وانگ، جانکی دیوی اور کون سے نام گنواؤں۔ کہتے ہیں دنیا میں جتنے انسان ہیں اتنے ہی محبت کرنے کے انداز بھی ہیں۔ ہر انسان اپنے سٹائل سے محبت کرتا ہے۔ جن لوگوں کا سٹائل قدرے پیچیدہ ہوتا ہے، ان کی محبت عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ ایسے مشکل پسند محبت کرنے والے اپنے محبوب کو بھی مشکلات میں ڈال دیتے ہیں۔ بہرحال محبت ہر حال میں محبت ہوتی ہے، اور جب یہ ہوتی ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ سمجھ کر ذہن سے کیا جانے والا فیصلہ نہیں، جس میں کوئی مجرب فارمولا استعمال کر کے ضرب تقسیم سے اپنے حسب منشا جواب حاصل کیا جا سکے۔ یہ تو دل کی آواز ہے، الوحی جذبہ ہے جس پر کسی کا اختیار نہیں۔ شاید اسی لیے اکثر محبت کرنے والے بے اختیار نظر آتے ہیں۔ ساحل اپنے دل میں میرے لیے جو جذبات رکھتی تھی، میں ان سے بخوبی آگاہ ہو چکا تھا۔ وہ بڑے ضبط اور ربط والی لڑکی تھی۔ میں نے اسے عجیب و غریب کہا تو کچھ غلط نہیں کہا۔ وہ عام محبت کرنے والوں سے بہت مختلف تھی۔ اسے اپنے جذبات اور افعال پر کمال کا عبور حاصل تھا۔ اس کے جذبات میں دیوانگی تھی، مگر عمل سے فرزانگی جھلکتی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک حیرت انگیز لڑکی تھی۔ کس سوچ میں ڈوب گئے وجدان؟ مجھے خاموش پا کر اس نے پوچھا۔ میں چونک گیا، پھر بات بناتے ہوئے کہا، میں تمہاری تجویز پر غور کر رہا ہوں، وہی مستقل ٹھکانے والی تجویز۔ اس نے کہا، ہم اس مقصد کے لیے قاضی سلطان کے صحابی دوست منہاج باقر سے مدد لے سکتے ہیں۔ وہ ایک طاقتور پبلشر ہے، یہ کام اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ پہلے میں نے بھی یہی سوچا تھا، میں نے کہا، لیکن اب ارادہ بدل دیا ہے۔ ارادہ بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ میں نے ساحل کو میاں زاہد کی ان باتوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا جو اس نے ہمارے انڈین ایجنٹ ہونے کے بارے میں کہی تھی۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ راشد منہاس روڈ پر ہونے والی قتل و غارت گری کی واردات کو ہمارے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ اخبارات یہی خبریں شائع کریں گے کہ راہ کے تربیت یافتہ ایجنٹوں نے کراچی کا سکون درہم برہم کرنے کے لیے دہشت گردی کا بازار گرم کر دیا۔ ان ایجنٹوں کے ذکر میں وجدان اور ساحل کا نام بھی آئے گا۔ اس طرح پورا شہر ان ناموں کی جانب متوجہ ہو جائے گا۔ میاں زاہد نے اپنی جان بے لب آدمی سے اپنی مرضی کا بیان دلوا کر بہت گہری چال چلی تھی۔ ہمارے پاس ایسی کوئی شناخت نہیں تھی جس سے خود کو بے گناہ ثابت کر سکتے۔ اہل شہر ہمیں انڈین ایجنسی راہ کا ایجنٹ سمجھنے پر مجبور تھے، یا یوں کہہ لیں کہ انہیں ایسا سوچنے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ میاں زاہد حسین کے جن 3 بندوں نے سفید شراٹ میں ہمارا تعاقب کیا تھا، ان میں سے 2 تو موقع پر ہی CFK کے بالوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے تھے، جبکہ تیسرا آدمی جو ڈرائیونگ کر رہا تھا، اسے شدید زخمی حالت میں اسپتال پہنچایا گیا، اور اس نے اپنے باس کی زبان بولتے ہوئے پولیس کو بیان دیا تھا کہ ان کی گاڑی پر راہ کے تربیت یافتہ ایجنٹ وجدان نے گولیاں برسائی تھی۔ جھوٹا بیان دینے والا شخص تو جہنم واصل ہوا ہی تھا، لیکن جاتے جاتے ہمارے لیے مشکلات کا پہاڑ کھڑا کر گیا تھا۔ راشد منہاس روڈ والا خونی واقعہ اتنا اہم تھا کہ آج کے تمام اخبارات اس کی خبریں لگاتے۔ ان حالات میں یہ سوچنا حماقت کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ منہاس باقر کا اخبار وہ خبر نہیں چھاپے گا۔ وہ تو ویسے بھی شام کا اخبار تھا۔ ایوننگز اپنے چٹ پٹی مسالے دار اور مبالغہ آمیز خبروں کی وجہ سے خاصی شہرت رکھتے ہیں۔ ہماری خبر کو منہاس باقر کا اخبار پتہ نہیں کس بلندی پر اچھالتا اور ہمیں کس پستی میں گراتا۔ سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ ہم سے پہلے ہماری شوہر منہاس باقر تک پہنچ جانا تھی، لہذا اس طرف رخ پھیرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے ساحل کو میاں زاہد حسین
والدین سے ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو کے پس منظر میں صورتحال کی نزاکت سے آگاہ کیا، احساس دلایا تو وہ پریشان ہو گئی۔ تم ٹھیک کہتے ہو وجدان، وہ سراسیما لہجے میں بولی۔ اب تو ہمیں کچھ اور ہی سوچنا پڑے گا، ابھی تک میر بخش کے بارے میں بھی کوئی۔ وہ بولتے بولتے اچانک رک گئی۔ میں چونکہ اس جانب متوجہ تھا اس لیے اس کے چہرے پر نمودار ہونے والے تازہ ترین تاثرات مجھ سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ وہ میرے عقب میں دیکھ رہی تھی اور اس کے چہرے سے تذبذب کا اظہار ہوتا تھا۔ میں نے فطری رد عمل کے طور پر اس کی نگاہ کے تعاقب میں گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو ساحل کے تذبذب کا سبب سمجھ میں آ گیا۔ 8-10 فٹ کے فاصلے پر موجود شخص کو دیکھ کر میں چونک اٹھا۔ پہلی ہی نظر میں اسے پہچاننے میں مجھے کوئی دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ وہ امتیاز تھا، امتیاز علی، CFA نامی تنظیم کا ایک اہم رکن۔ کرائم فری کراچی نامی اس ناقابل یقین تنظیم کو ابھی تک میرے ذہن نے قبول نہیں کیا تھا۔ میں نے اس نوعیت کے کسی ادارے کے بارے میں پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ امتیاز کا رخ ہماری میز کی جانب تھا اور اس کے چہرے سے سجے دوستانہ تاثرات کو بڑی وضاحت سے دیکھا جا سکتا تھا۔ قریب آ کر اس نے ہمیں سلام کیا اور مسکرا کر بولا، جگر کہاں کا ٹکٹ کٹوا لیا؟ آج اس کے طرز تخاطب میں کل کی بنسبت زیادہ بے تکلفی پائی جاتی تھی۔ میں نے گول مول جواب دینے پر اکتفا کیا۔ ہم کہاں جائیں گے دوست، بس ذرا کافی پینے آ گئے تھے۔ کافی پینے؟ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے نیم طنزیہ دوستانہ لہجے میں بولا، وہ بھی کلفٹن سے اتنی دور؟ ایئرپورٹ پر ایک لمحے کا توقف کر کے اس نے اضافہ کیا، تم تو اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے لاہور سے کراچی آئے تھے نا، جو کلفٹن میں رہتا ہے؟ میں نے جواب دینے کی بجائے کہا، یار کیا کھڑے کھڑے ہی انٹرویو کرتے رہو گے، آرام سے بیٹھ کر بات کرو۔ پھر میں نے میز کے گرد پڑی ایک خالی کرسی کی جانب اشارہ کر دیا۔ وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ امتیاز پر نظر پڑنے سے قبل میرے اور ساحل کے درمیان اپنے لیے کسی مضبوط اور محفوظ ٹھکانے کے بارے میں تبادلہ خیال ہو رہا تھا۔ امتیاز کی صورت دیکھتے ہی میرے دماغ میں ایک جگنو سا چمک اٹھا۔ بڑی سرعت سے میرے ذہن نے سوچا، میں ذرا سی کوشش کر کے CFK کے درمیان جگہ بنا سکتا ہوں۔ مجھے اس تنظیم کے اغراض و مقاصد سے کوئی دلچسپی تھی اور نہ ہی کوئی سروکار۔ میں عارضی طور پر اپنے لیے سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ کرنا چاہتا تھا اور اس مقصد کے لیے CFK میرے لیے بہت ہی مفید اور مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے امتیاز سے ہلکی پھلکی گفتگو شروع کر دی۔ یار کافی تو ایک بہانہ ہے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا۔ دراصل ہمارے ساتھ ایک ٹریجڈی ہو گئی ہے جو ہم تمہیں یہاں نظر آ رہے ہیں۔ کیسی ٹریجڈی؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، ہم اپنے جس عزیز سے ملنے آئے تھے وہ اتفاق سے گھر پر نہیں ملا، اس لیے ہمیں ہوٹل میں ٹھہرنا پڑا اور ادھر ہوٹل میں میاں زاہد نے ہمارا جینا حرام کر دیا۔ وہ شاکزدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اگر تمہارا وہ عزیز گھر میں نہیں ملا تو ہوٹل میں ٹھہرنے کی نوبت کیوں آئی؟ تم اس کے گھر میں ٹھہر سکتے تھے، چند ٹیکنیکل وجوہ کی بنا پر ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں نے مبہم سا جواب دیا، فرصت میں تمہیں تفصیلاً بتاؤں گا۔ وہ کرید سے گریز کرتے ہوئے بولا، یہ میاں زاہد تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گیا ہے؟ شاید اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ وہ بولا، اس کا دماغ خراب ہوا ہے یا نہیں، لیکن تم میرا دماغ ضرور خراب کر دو گے۔ اس کا انداز ذو معنی تھا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کیوں؟ میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ دیکھو دوست، وہ یک لخت بے حد سنجیدہ ہو گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے تو پہلے تمہاری کہانی پر یقین کیا تھا اور نہ ہی اب اعتبار کر رہا ہوں۔ تم وہ نہیں ہو جو نظر آتے ہو یا جو کچھ اپنے بارے میں بتاتے ہو۔ تم بڑے گہرے آدمی ہو اور میاں زاہد کے لیے تمہاری بہت اہمیت ہے۔ جب بھی اس کے بندوں نے ریلوے اسٹیشن سے تمہارا پیچھا کیا اور اب بھی ہوٹل میں وہ تم سے دل لگی کر چکا ہے جو تم یہاں بیٹھے کافی پیتے نظر آ رہے ہو۔ یقیناً تمہارے درمیان کوئی دیرینہ دشمنی پھل پھول رہی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ آخری جملہ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ادا کیا تھا۔ میں نے بھی اسی انداز میں جواب دیا، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ میری اصل دشمنی لاہور کے ایک نواحی گاؤں موزہ رکھاں والی کے چودھری ملک نوازش علی سے ہے۔ میاں زاہد حسین چودھری نوازش علی کا اعلی کار ہے اور مجھے لاہور جانے سے روکنے کے لیے اسے سخت ترین احکام موصول ہوئے ہیں۔ وہ اسی سلسلے میں مجھے ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے دانستہ سونے کی راز والی ڈائری کا ذکر گول کر دیا تھا۔ امتیاز کھوجنے والی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے مستحکم لہجے میں بولا، اس کا مطلب ہے تم لاہور سے نہیں آئے ہو، ورنہ تمہیں لاہور جانے سے روکنے کا جواز نہیں بنتا۔ اس نے بڑی جاندار دلیل دی تھی۔ میں نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں لاہور سے نہیں بلکہ انڈیا سے آیا ہوں اور اس سے پہلے سنگاپور سے ہندوستان پہنچا تھا۔ وہ گمبھیر انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے قدرے وضاحت کرتے ہوئے کہا، چودھری نوازش علی کی اصل دشمنی میرے والد عابد علی سے تھی۔
میرا باپ مجھے بچپن ہی میں سنگاپور لے گیا تھا۔ چودھری کے آدمیوں نے میرے والدین کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیا اور میں ان قاتلوں کا تعاقب کرتے ہوئے پہلے انڈیا پہنچا اور پھر سراپا انتقام بن کر یہاں آیا ہوں۔ چودھری نوازش مجھ سے خاصا دہشت زدہ ہے اور مجھے خود تک پہنچنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے تم چودھری نوازش علی کے لیے کوئی توپ قسم کی چیز ہو۔ وہ گہری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا، میں نے کہا نا ذرا فرصت مل جائے تو پھر تمہیں اپنی کہانی سناؤں گا۔ میں نے تمہیں دوست کہا اور دوستی نبھانا بھی مجھے آتا ہے۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، بتاؤ میں فوری طور پر تمہارے لیے کیا کروں؟ اس کی پیشکش میں مجھے خلوص کی جھلک نظر آئی۔ میں جن حالات سے گزر رہا تھا اس کا تقاضا تھا مجھے کسی نہ کسی پر تو اعتماد کرنا ہی ہوگا، اور وہ امتیاز علی سے بہتر فی الحال اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، مجھے اپنے قیام کے لیے کوئی محفوظ جگہ درکار ہے، سرے دست اتنا ہی ہو جائے تو بہت ہوگا۔ وہ فراخ دلی سے بولا، سمجھو تمہارے قیام کا مسئلہ حل ہو گیا، آج تم میرے ساتھ میرے فلیٹ پر رہو گے اور کچھ۔ میں نے تہ دل سے اس کا شکریہ ادا کیا، اس نے مجھے ایسا کرنے سے منع کیا۔ میں نے کہا، دوست میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گا، دوست بھی کہتے ہو اور احسان مندی بھی ظاہر کرتے ہو۔ وہ میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، امتیاز ہمیشہ بے لاگ اور بے لوث دوستی کرتا ہے، تم جس مشکل وقت میں میرے کام آ رہے ہو میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں؟ میں نے اسے زیادہ سے زیادہ اعتماد میں لیتے ہوئے کہا، ورنہ آج کل کون کسی کا ساتھ دیتا ہے اور وہ بھی کسی اجنبی کا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، تم ایک اچھے انسان ہو اس لیے میرے تعاون کا بوجھ اپنے شانوں پر محسوس کر رہے ہو، مگر فکر نہ کرو، میں تمہیں یہ بوجھ اتارنے کا بہت جلد موقع دوں گا، یعنی آج ہی رات کو۔ میں کچھ سمجھا نہیں اس کی مبہم بات کے جواب میں نے کہا۔ وہ بات کرنے سے پہلے بڑی دل آویز انداز میں مسکرایا اور بولا، دوست آج رات تم مجھے اپنی کہانی سناؤ گے، بس میں تم سے یہی چاہتا ہوں۔ اوہ، میں نے ایک اطمینان بھری سانس خارج کی۔ وہ مذاق کے انداز میں بولا، تم کیا سمجھے تھے کہ میں تم سے کوئی فائرنگ وغیرہ کا کام لینا چاہتا ہوں؟ نہیں، میں نے جلدی سے کہا، ایسا تو میں نے کچھ نہیں سوچا۔ اس نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا جیسے اچانک اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ پھر اس نے پوچھا، دوست تمہارے دو ساتھی نظر نہیں آ رہے، وہ کہاں ہیں؟ میں جانتا تھا وہ کسی بھی لمحے بوٹا سنگھ اور میر بخش کے بارے میں سوال کر سکتا تھا، لہذا میں نے بڑا آسان جواب دیا، میر بخش تو ہمارے ہی ہوٹل میں ٹھہرا تھا اور بوٹا سنگھ نزدیکی ہوٹل میں ٹھہرا تھا۔ میاں زاہد کے آدمیوں نے بوٹا سنگھ کو اغوا کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ میں دانستہ بوٹا سنگھ کے بجائے صرف بوٹا نام استعمال کر رہا تھا۔ ہم نے آن جہانی کی شناخت کو چھپانے کے لیے یہ راہ نکالی تھی۔ بہت افسوس ہوا تمہارے ساتھی کی موت کا سن کر، امتیاز علی نے رنجیدہ لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، دوسرے ساتھی میر بخش کے بارے میں تم نے کچھ نہیں بتایا؟ میں نے اسے میر بخش کی پراسرار گمشدگی کے بارے میں مختصر بتایا۔ وہ میری بات سننے کے بعد اضطرابی لہجے میں مستفر ہوا، آپ تینوں کراچی کے کس ہوٹل میں ٹھہرے تھے؟ میں نے ہوٹل کا نام بتایا اور کہا، یہ ہوٹل صدر کے علاقے میں واقع ہے۔ پھر تو میں یہی کہوں گا کہ تمہارے ساتھی میر بخش کے زندہ ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ وہ کربناک انداز میں بولا، اگر وہ اب تک زندہ بھی ہے تو اس پر سخت اذیت میں ہوگا۔ تم بتا چکے ہو کہ تمہارے ساتھی کو میاں زاہد کے آدمیوں نے ہلاک کر دیا ہے۔ میں نے جلدی سے پوچھا، تم میرے ساتھی کی مصیبت کے بارے میں اتنے وثوق سے کس طرح کہہ رہے ہو؟ ساحل بھی امتیاز کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ میر بخش کے بارے میں پہلے ہی لاتعداد اندیشوں میں اور ان دیکھے خدشات میں گری ہوئی تھی۔ امتیاز نے گمبھیر لہجے میں کہا، وجدان تم بیاک وقت خوش قسمت بھی ہو اور بد قسمت بھی، مگر تمہاری خوش قسمتی بد قسمتی پر حاوی ہے۔ دوست پہیلیاں نہ بجواؤ، میں نے بے قرار انداز میں کہا، جو بھی کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو۔ اس نے کہا، تم بد قسمت ان معنوں میں ہو کہ جس ہوٹل میں تم نے قیام کیا میاں زاہد حسین اس کے حصہ داروں میں سے ایک ہے، تم اسے ہوٹل کا مالک بھی کہہ سکتے ہو۔ ایک لمحے میں مجھ پر بہت ساری حقیقتیں عیاں ہو گئیں۔ میں سمجھ گیا کہ اس ہوٹل میں میاں زاہد کا اتنا اثر و رسوخ کیوں ہے اور ہوٹل کا عملہ اس کے اشاروں پر کیوں ناچ رہا تھا۔ امتیاز علی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، وجدان خوش قسمت تم اس حوالے سے ہو کہ اس کے چنگل سے زندہ سلامت نکل آئے، گویا تمہاری خوش قسمتی زیادہ طاقتور نکلی، البتہ تمہارا دوست میر بخش۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ ساحل نے کہا، وجدان میں تو تمہیں کئی مرتبہ کہہ چکی ہوں، میر بخش کسی بڑی مشکل میں پھنس چکا ہے، لاڈ بدھا اس پر رحم کرے۔ میر بخش کی سلامتی کے لیے ساحل کی زبان سے بے ساختہ دعائیہ کلمات نکلے تھے۔ امتیاز نے چونک کر ساحل کی جانب دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں مجسم سوال کو فوراً پڑھ لیا اور وضاحت کرتے ہوئے کہا، میری ساتھی ساحل کا تعلق بدھ مت سے ہے، ہندوستان میں تم لوگوں کا ساتھ ہوا ہوگا۔ اس کے لہجے میں
پراسرار سوال تھا۔ میں نے جواب دیا نہیں، یہ کھٹمنڈو سے میری ساتھی بنی ہے۔ اس کا مطلب ہے تم انڈیا سے پہلے نیپال میں تھے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا۔ اس نے پوچھا تمہارے وہ دونوں ساتھی بوٹا اور میر بخش بھی وہیں سے آئے تھے؟ نہیں، میں نے کہا بوٹا تو واقعی لاہور سے آیا تھا، چودھری کے بندوں نے اس کی زندگی عذاب کر دی تھی اور وہ اپنی جان بچاتے ہوئے کراچی پہنچا تھا۔ البتہ میر بخش عمر کوٹ سے ہمارے ہمراہ ہے۔ عمر کوٹ؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ یہ تو اندرون سندھ کا ایک ضلع ہے، تم اس ریگستان میں کیا کرتے پھر رہے تھے؟ میں نے مختصراً اسے غیر قانونی طور پر اپنے بارڈر پار کرنے کا قصہ سنایا۔ وہ متاسفانہ انداز میں بولا، پھر تو تم دونوں کے پاس پاسپورٹ اور دیگر شناختی کاغذات بھی نہیں ہوں گے؟ ہاں، کچھ ایسی ہی صورتحال ہے، میں نے بات دلی سے کہا۔ پھر اسے میاں زاہد کی چال بازی کے بارے میں بتا دیا کہ وہ کس طرح ہمیں راہ کا ایجنٹ ظاہر کر کے اپنے آدمیوں کی ہلاکت کو ہمارے کھاتے میں ڈالنے کا بندوبست کر چکا ہے، حالانکہ اس کے تینوں بندوں کو ہم نے ختم کیا تھا۔ امتیاز نے کہا۔ میں نے کہا آج کے اخبارات میں اس واقعے کی تفصیل شائع کریں گے اور ہمارا باہر نکلنا دشوار ہو جائے گا۔ بیٹھے بٹھائے ہمیں انڈین خفیہ ایجنسی راہ کا ایجنٹ بنا دیا گیا ہے۔ حالات سراسر تمہارے مخالف پر کمر بستہ ہیں۔ امتیاز نے پرتشویش انداز میں کہا، لیکن تم فکر نہ کرو، تمہارے پاسپورٹ اور دیگر ضروری شناختی دستاویزات میں تیار کروا دوں گا۔ تم لوگوں کو بس اپنے میک اپ اور گیٹ اپ ذرا خصوصی دھیان دینا ہوگا۔ تم بھی یاد کرو گے کہ کس قسم کے دوست سے واسطہ پڑا تھا۔ واقعی تم بہت مخلص قسم کے دوست ہو، ساحل نے تشکرانہ انداز میں کہا۔ وہ اپنی ریسٹ واچ پر نظر ڈالتے ہوئے بولا، 5:10 ہوئے ہیں، اب میں 2-2.5 گھنٹوں کے لیے بہت مصروف ہو جاؤں گا۔ تم لوگ یہیں ریسٹورنٹ میں میرا انتظار کرو گے یا میں تمہیں اپنے فلیٹ کا ایڈریس سمجھا دوں؟ ساحل نے کہا، میرا خیال ہے ہم ریسٹورنٹ میں ہی تمہارا انتظار کر لیتے ہیں۔ میں نے امتیاز سے پوچھا، تمہاری مصروفیت کی نوعیت کیا ہے؟ وہ بولا، دراصل میں اپنے باس کے ایک غیر ملکی دوست کو لینے ایئرپورٹ آیا ہوں۔ جہاز کو 4:45 بجے یہاں پہنچنا تھا، مگر وہ آدھا گھنٹہ لیٹ ہے۔ اب 5:15 بجے وہ لینڈ کرے گا۔ میں نیچے جاؤں گا کیونکہ انٹرنیشنل ارائیول کے لیے نچلی منزل ہی استعمال ہوتی ہے، بالائی منزل انٹرنیشنل ڈپارچر کے لیے مخصوص ہے۔ میرے پاس کافی وقت تھا، اس لیے ریسٹورنٹ میں آ بیٹھا اور یہ ایک اتفاق ہی ہے کہ تم لوگوں سے ملاقات ہو گئی۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، میں بھی اس کی تقلید میں کھڑا ہو گیا اور اس سے پوچھا، تمہارے باس کا وہ غیر ملکی دوست کس کنٹری سے آ رہا ہے؟ انگلینڈ سے۔ اس نے بتایا، میں مہمان کو باس کے بنگلے پر چھوڑ کر تمہیں لینے آؤں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ وہ جانے سے پہلے کسی الجھن میں نظر آیا، پھر کسی فیصلے پر پہنچتے ہی بولا، یار تم بھی یہاں میرے انتظار میں کیا سوکھتے رہو گے؟ مجھے زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے، تم آؤ میرے ساتھ۔ کہاں؟ بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا۔ اس نے کہا، نیچے پارکنگ میں مہمان کے لیے ایک عالی شان گاڑی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس غیر ملکی مہمان کی حفاظت کی خاطر وہ نیلی ہائی روف بھی آئی ہوئی ہے جس میں ہم نے تمہیں کل راشد منہاس روڈ سے بہادر آباد تک پہنچایا تھا۔ ہائی روف میں اشتیاق اور بابر خان بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہائی روف مہمان والی گاڑی کے ساتھ ساتھ چلے گی اور مہمان کو بحفاظت بنگلے تک پہنچانے میں ایک نگراں محافظ کا رول ادا کرے گی۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا اور میرے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، مہمان والی گاڑی کو میں ڈرائیو کروں گا، تم دونوں ہائی روف کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ جانا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔